مگر گزارش کر رہا ہوں محمد فیضان ابن محمد نبی وہ آ جائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني صدق الله العلي العليم وصدق رسوله النبي الكريم۔ یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ بات دے سبا پر جو دل پر اثر کرے۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام مسلمانین اور حاضرین انسان، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ حضرات کے سامنے اس شعر کا مقابلہ فرمایا۔ دوستو، میں نے خطبے کے دوران جو آیت پڑھی اس کی آیت کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو اور ہر لوچے کو اس کے تمام کمال و جمال کے ساتھ ایسا رکھ دیا ہے کہ جیسے کوزے میں دریا کو رکھ دیا ہو۔ اور وہ آیت یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور یہ بات ناقابل تردید حقیقت ہے کہ رب کائنات کے بعد سب سے بڑے ہمارے محسن نہ ہمارے والدین ہیں، نہ ہمارے دوست و احباب ہیں، نہ ہمارے ساتھی ہم نشین ہیں، نہ ہمارے اہل و عیال ہیں، بلکہ ہمارے سب سے بڑے محسن اور ساری انسانیت کے محسن اعظم، یہاں تک کہ پوری کائنات کے سب سے بڑے محسن جن کے چشمائے ہستی سے گلشن انسانیت کے زندگی پائی گیتا ہستی نے کفر و شرک جیسے خطرناک طوفان سے چھٹکارا پایا، سیلوں سجدگاہوں پر ٹکنے والی پیشانیوں کو ایک بھی معبود عظیم کی بارگاہ عزتی میں سجدہ ریز ہونے کا اصول سکھایا، جس سے میری مراد سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار برعا، پاسبان علم، ساقی کوثر، شافع المحشر، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین، جامع عالمین، حالی جہاں، سرور دو عالم، رسول عربی، نبی امی، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادگانی ہے، جنہوں نے ہمیں ایک خدا سے ملایا، خدا کا جلوہ دکھایا، جنہوں نے فلک کی بلندی میں، زمین کی پستی میں، دن کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں، پھولوں کی مہک میں، سورج کی چمک میں، جھکلوں کی دھمک میں اور قطرات و تراوت میں عرفان ربانی کی سیر کرائی، جنہوں نے خشک معیاروں میں علم و معرفت کے ذریعے آئے، جنہوں نے چرواہوں کو امام اور رہبر بنایا، جو انسانیت کے غفار، مظلوموں کے مددگار، دیاتروں کے آسرا، بیواؤں کا سہارا، یتیموں کے والی، غریبوں کے مولا اور درد مندوں کے درما تھے، اور ایسے کیوں نہ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان جو کل تک پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا، آج وہ مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندروں اور ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، آج مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلمان قوم جس کی ایک آواز میں چرندوں پرندوں نے چند لمحوں کے اندر جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، لیکن آج ایک چھوٹی چیز کا حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ وہ مسلم قوم جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے دین اسلام کو قبول کیا تھا، لیکن آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ آگے مسلمانوں سوچو تو صحیح کہ اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا؟ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، سبے کر دل پریشان سجدہ پہ زور کا جذبہ اندر باقی نہیں ہے۔ دوستو، آج جتنی بیماریوں نے جنم لیا ہے اور جتنی بدعات و خرافات پیدا ہو گئی ہیں اور جتنے رسم و رواج پھینک رہے ہیں، یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے احاطہ کر کے اور
سنت کی روشنی سے اعراض کرنے کی وجہ سے مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوا کرتا، اگر ہوتا تو آقا مدنی کے طریقے سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوا۔ مسلمان صحیح اگر ہوا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوا۔ میرے دوستو، مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدل دے، مسلمان تو وہ ہے جو خود حالات کو بدل دے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا قص الشوارب وعد اللعاء، مونچھوں کو کٹواؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، لیکن مسلمانوں نے اس کا الٹا کرنا شروع کر دیا۔ وہ اللہ کے لیے بندو، اور وہ تمہیں ایک عاشق رسول کا واقعہ سناتا چلو۔ ایک صحابی جن کے گھر کا صرف ایک بال تھا، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستا ہوا دیکھ کر ان کے دل میں خیال آیا کہ حضور میرے اس داڑھی کے بال کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اس لیے آپ حضور کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر اس داڑھی کے بال کو توڑ دیتے ہیں، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ داڑھی کا وہ بال نہیں ہے، فوراً آپ کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا۔ صحابی نے سلام کیا، اللہ کے رسول نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ صحابی نے آگے آ کر پھر سلام کیا، اللہ کے رسول نے پھر چہرے انور کو پھیر دیا۔ صحابی کو فکر ہوئی اب کیا ہوگا، حضور اگر غالب نہ ہوئے میں غلط ہو جاؤں گا۔ ارے اپنی گالیوں پر اصلاح پھیلانے والوں، نبی کے سینے کو زخمی کرنے والوں، نبی اور صحابہ کے رد عمل کو دیکھو۔ ان صحابی نے فوراً قسم کھانے، رب کعبہ کی قسم، اس وقت تک نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں گا جب تک وہ گالی کا مال کو نہیں پڑا نہ ہو جائے۔ ایک مدت تک جنگلوں میں روتے پھرتے رہے، نہ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے نہ اپنے گھر گئے، اور جب گالی کا وبال آ گیا پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوستو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں رواج دو، سلام کو پھیلاؤ، لیکن مسلمانوں نے اس کا الٹا کرنا شروع کر دیا۔ نبی نے فرمایا فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، لیکن آج مسلمان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیاکم عیبا لیکنہا غدارۃ لیس لہا عیبا، رحیمھا فرقواریہ رحیمھا دریا۔ دنیا تمہیں پیارے ہے لیکن وہ دھوکے باز ہے، اس کا کوئی دوست نہیں، اس کا ظاہر ہونا قریب ہے، اس کا دوست ذلیل ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کر کے اپنے آپ کو امت کی حمایت کا دعویٰ کرتے ہو تو آقا نبی کا ایک فرمان تو سنتے جاؤ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑ بیٹھا اس کو کہہ دو وہ میری امت کی غیرت سے نکل جائے، جہاں جو چاہے کرے اور جہاں چاہے جو چاہے بن جائے، یہودی بن جائے یا نصرانی بن جائے، اس کے بارے میں میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا آپ کے عاشق کون لوگ ہیں اور آپ کو کون پیار کرتا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ میرا عاشق ہے۔ ایک داڑھی کا رکھنا میرے نبی کی سنت ہے، مونچھوں کا کٹوانا میرے محبوب کبریا کی سنت ہے، سلام کرنا میرے نبی کی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے اچھے کام کا شروع کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اسی طرح ارکان میں ایک سنت ہوا کرتی ہے جس کو اپنانے کا حکم دیا گیا، لیکن آج ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ میں صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، جس کے دل میں نبی سے پیار نہیں، جس کے دل میں نبی سے لگاؤ نہیں، ایسے شخص کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، ایسے شخص کے سر میں دماغ نہیں بلکہ کچھ اور ہے، وہ انسان نہیں ہے وہ کوئی اور ہے، وہ انسان کی بات میں ایک دوسری مخلوق ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زندگی کی راہ میں پیش آنے کاٹے یا پھول، زندگی کی راہ میں پیش آنے کاٹے یا پھول، چھوٹنے نہ پائے ہر کتاب میں عشق رسول۔ حدیث ساتھیوں، آخر میں عرض کروں گا کہ ہم سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، ان سے قلب محبت کرنے والے بن جائیں اور ان کی طرح اپنی صورت و سیرت بنا لیں۔ اور اسی پر میں اپنی تقریر کو شیئر کے ساتھ ختم کر رہا ہوں۔ عبادت مانگ لی جائے گی واپس اس کے چہرے پر، عبادت مانگ لی جائے گی واپس اس کے چہرے پر، اگر محض کسی کی دعا کا ہو نہیں سکتا اور کسی مطلب کا ہو کوئی میرا دعویٰ ہے لوگوں، نبی کا جو نہیں ہوگا خدا کا ہو نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آخر میں انہوں نے ایک شعر پڑھا جو کچھ اس طرح تھا کہ وہ جو نبی کا نہ ہو خدا کا ہو نہیں سکتا۔ تو ایک شاعر نے کہا اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں، تم حال اس کا دیکھنا محشر کے روز جب آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ تو اگر نبی کی اطاعت نہ کی جائے بڑے خسارے والی بات ہے، اس لیے خالی ہم یہاں بات سن لیں میں سنا دوں آپ سن لیں اور عمل نہ کریں تو بیکار۔ نبی کی سیرت کو زندگی میں لانے کی، ان کی سنتوں کو زندگی میں لانے کی فکر کریں۔ ایک شاعر نے کہا سعادتوں کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، سعادتوں کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، اٹھے اور اٹھ کے گناہگار نعت پڑھنے لگے۔ زبان سے نعت کا پڑھنا ثواب ہے لیکن مزہ تو تب ہے کہ کردار نعت پڑھنے لگے۔ کردار ایسا بنائیے، جب کردار ایسا ہوگا تو میں نہایت ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہمارا کردار رسول کے کردار کے جیسا ہوگا تو میں 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ دامن بچا کے ہم سے، دامن بچا کے دور سے طوفان جائے گا، دامن بچا کے دور سے طوفان جائے گا، ہم عاشق رسول ہیں پہچان جائے گا، ناراض ہوگا ہم سے اگر رب ذوالجلال دیں گے نبی کا واسطہ وہ مان جائے گا۔ تو ہم اپنے کردار کو بدلیں، چینج کریں، انشاءاللہ ہماری نجات کا یہ ذریعہ بنے گا۔